السلام على الحسين. اگر دعا میں حسین مظلوم کا واسطہ دے دیا جائے، کیونکہ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی سفر کو سیدانیوں کا قافلہ ملک شام میں داخل ہوا، تو کل کی جو مجلس ہوگی 20ویں کی مجلس، اور وہ شب پہلی سفر ہوگی، وہاں پہ یہ مصائب شام کی آئیں گے تو کوفے کے مصائب آخری منزل میں. اور اگر دعا میں آپ حسین مظلوم کے ساتھ حسین کے اس گھرانے کا واسطہ دے دیں جن سے بازار کوفہ میں التماس دعا کیے گئے، سیدانیوں کا لٹا قافلہ کوفے میں داخل ہو گئے، دروازہ در کوفہ نظر آیا، شمر نے وہ رسی کھول دی جس سے سکینہ کو باندھا گیا. شہر میں یہ قافلہ داخل ہوا، سجاد کو اونٹ سے اتار کے پیدل چلایا گیا، سکینہ کو پھوپھی کی گود میں بٹھا دیا گیا. اب یہ قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا. اب یہاں پہ دو باتیں، عمر سعد کو جلدی ہے دربار میں جائے اور انعام لے، وہ چاہتا ہے جلدی سے یہ قافلہ دربار میں یعنی دارالامارہ میں پہنچے. ابن زیاد کہتا ہے کہ رک جاؤ، ابھی میرے دربار میں نہ آنا، بازار کوفہ میں قافلہ روک دو. اور اس کی دو وجوہات، پہلی وجہ بتاتا ہے میرے دربار کی ڈیکوریشن اور سجاوٹ ابھی نامکمل، پہلے دربار سجے گا چاہے محمد کی نواسیاں جلتے سورج کے نیچے بے محمل و ہماری کی سواری میں بیٹھی. دیکھیے عزاداروں میں کہتا ہوں، یہ بات بھی میں سمجھ لیتا ہوں. اس کا دوسرا جملہ کہتا اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ کوفے بھر کے سارے مرد اچھی طرح سے علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا تماشا دیکھیں. ایک لمحے میں ان کو لے کر آ گئے، میرا دل مطمئن نہیں ہوگا. اتنی دیر انہیں کھڑا کرو کہ ایک ایک کوفے والا علی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو دیکھ رہے. میرا مظلوم آقا جس نے کہیں معجزہ نہیں دکھایا، زینب کے چہرے پر سے نامحرم کی نگاہ ہٹانے کے لیے نوکے نیزہ میں تلاوت قرآن تاکہ مجمع کی توجہ ادھر ہو جائے. لیکن جیسا کہ کل میں نے کہا، لیکن میرے مسائب بھی ایک دوسرے سے مربوط ہیں. شہر کوفہ میں اکا دکا کچھ صاحبان ایمان بھی تھے. مالک اشتر کی بیٹی سجاد سے بات کر رہی، وہ حبیب ابن مظاہر کی بیوہ شہزادی زینب کو پرسا دے رہی، مگر وہیں کہیں ایک ایسی ضعیف مومنہ بھی تھی جو مہینوں گھر سے باہر نہیں نکلی، اسے پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا قیامت ہو گئی. حکم حاکم آیا، کل ہر عورت مکان کی چھت پہ بیٹھے تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئی. اور جب یہ قافلہ حبیب ابن مظاہر کے مکان سے آگے بڑھ کر بازار میں رکا تو اس کی نگاہ پڑی، جو سواری بالکل میری چھت سے ملی ہوئی ہے، ایک ضعیف بیوی سفید بالوں سے چہرہ چھپائے ہیں، لیکن ان کی گود میں ایک عجیب سی بچی بیٹھی، کانوں پہ جمع و خون یہاں سے نظر آ رہا، رخسار پہ تماچوں کے نشان، اور سارا کرتا تازہ تازہ خون میں بھرا ہوا. مگر اس سے پہلے کہ ام حبیبہ سمجھے کہ یہ کیا واقعہ، بچی نے سر اٹھا کے کہا، پھوپھی اماں بہت پیاس لگ رہی ہے، کیا یہاں بھی پانی نہیں مل سکتا؟ زینب تو کیا جواب دے، اس مومنہ کا دل تڑپ اٹھا. اللہ اللہ، یہ بچی اتنی پیاسی ہے کہ جسم کے خون کا احساس نہیں، زخمی کانوں کا خیال نہیں. پانی دوڑ کے گئی، ٹھنڈا پانی لے کے آئی، ہاتھ بڑھا کے بچی کو پانی کا کوزہ دیا. بچی نے پانی لیا، کیونکہ پتا ہے کہ پانی کا سوال حسین نے بھی اصغر کے لیے کیا ہے، یہ شان اہل بیت کے خلاف نہیں. یہ پانی لیا، پانی پینا چاہتی. ضعیفہ کہتی ہے بچی پانی پی لے، پھر میرے حق میں دو دعائیں کرنا، کیونکہ خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا. بچی بہت چھوٹی ہے مگر مشکل کشا کی پوتی ہے. جیسے ہی سنا اس مومنہ کی بھی حاجت ہے، ٹھوٹوں کے قریب ٹھنڈا پانی آیا تھا، ہٹا دیا. بتا تیری دعائیں کیا ہے؟ پہلے تیری دعا، پھر سکینہ اپنی
پوری کرے. کہا میری دعا تو ایک ہی تھی, تجھے دیکھ کر ایک دوسری دعا بھی دماغ میں آئی, دعا کر خدا میرے بچوں کو تیری طرح یتیم و قیدی نہ بنائے. اللہ اللہ. سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے, خدا بندہ میرے بابا کے کٹے سر کا واسطہ, میرے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ, جو یتیمی اور اسیری سکینہ پر آئی ہے, مومنہ کے بچے اس سے محفوظ رہے. ہاں اب تیری دوسری اور اصل دعا کیا؟ کہا بس اب ایک ہی دعا, بہت بوڑھی ہو گئی, زندگی کا بھروسہ نہیں, مرنے سے پہلے ایک بار خدا مجھے مدینے کی زیارت کا موقع دے. سکینہ تو دعا کرنے لگی. زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا, چونک کے سر اٹھایا. اے ضعیفہ مدینہ کیوں جانا چاہتی؟ کہا مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے, میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے فرمایا لیکن اب نہ علی ہے نہ فاطمہ. وہ مومنہ کہتی ہے تو کیا ہوا, علی کا بیٹا میرا آقا حسین تو ہے, فاطمہ کی بیٹی میری شہزادی زینب تو ہے. اپنا نام سنو. کہا کہ اے ضعیفہ خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ ام حبیبہ بڑے فخر کے ساتھ کہتی, بھلا کیسی بات کرتی, پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی, اب بڑھاپے نے مجبور کر دیا, بھلا میں زینب کو نہ پہچانوں؟ اتنا سن رہا, کوئی نامحرم متوجہ نہیں. زینب نے چہرے سے بالوں کا ذرا ہٹایا. اے ام حبیبہ دیکھ کے پہچان, میں فاطمہ کی بیٹی زینب تیرے شہر میں آئی ہوں. بخاری ایک جملہ, مصائب ختم, ایک جملہ. ام حبیبہ نے زینب کو دیکھا, تڑپ کے کہا شہزادی آپ کی چادر چھن گئی, آپ کے بازو میں رسی بن گئی, میرا آقا عباس کہاں چلا گیا؟ عباس کی بہن کے بازو میں رسی, ہائے میرا آقا عباس. السلام علی الحسین